Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ شاہد ہے اور میں آپ سے اپنے کچھ خیالات اور مشاہدات شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں۔ میرے سامنے حالات حاضرہ کا ایک پروگرام کھلا ہوا ہے اور منظر کچھ یوں ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ایک نمایاں ہستی جو شاید کوئی لیڈر ہیں اپنا شو آف پاور دیکھ کر اپنے روشن مستقبل کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کو فرعون بنانے کی ذمہ داری کافی حد تک عوام پر عائد ہوتی ہے۔ جب ایسی توقعات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں لگانی چاہیے ہم انسانوں سے وابستہ کریں گے اور پھر حلق پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج تک جس رازق واحد کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اس کی بجائے کسی انسان سے یہ توقع لگانا کہ وہ غربت ختم کرے گا، بے روزگاری مٹائے گا، روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرے گا۔ ازل سے جس نے امن دیا، جس نے محفوظ رکھا، المؤمن المہیمن، اس کی بجائے امن و امان کی فراہمی کسی انسان کا کارنامہ سمجھنے والے لوگوں پر کیا بات کی جائے؟ عدل و انصاف کی فراہمی، المقسط العدل، اس کے سوا کون ہے؟ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، سڑکیں بنیں گی، ڈیم بنیں گے، خوشحالی آئے گی، صحت اور تعلیم، آسمان کو چھونے والی ترقی، سب ہو جائے گا۔ یا مالک الملک، یا ذوالجلال والاکرام، یا عزیز الحکیم، ہمیں ہماری بیوقوفیوں پہ معاف فرمائیں۔ پھر ہمارے رہنماؤں میں سے ایک اسٹیج پر آتے ہیں اور بیان شروع کرتے ہیں۔ سارا زور بیان اپنے مخالف کو باطل ثابت کرنے کی کوشش میں ذلیل کرتے ہوئے اور خود کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ اور حق و باطل کی اس جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ان میں سر فہرست جھوٹ، وعدہ خلافی، سود خوری، بے ایمانی، بہتان تراشی، ذاتی معاملات کی ٹوہ لے کر اشتہار لگانا، فحش ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ کرنا، طاقت پرستی، خوشامد، یہ ہیں وہ ہتھیار جس سے یہ حق و باطل کی جنگ جیتی جائے گی۔ ہم جذباتیت کے مارے ہوئے لوگ اپنی پارٹی اور لیڈروں کی محبت میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے، دوستوں رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرتے، دین، تہذیب، شرافت سب بھلا بیٹھتے۔ افسوس، صد افسوس۔ کاش ہمارے یہ جذبے، ہماری صبر برداشت، ہمارا ولولہ، ہمارا کھلے میدان میں گھنٹوں کھڑے ہو کے نعرے لگانے کا جذبہ، ہمت اور طاقت اللہ کے لیے ہوتی۔ ہم اپنے تعلقات، دوستیاں، رشتہ داریاں اللہ کے لیے توڑتے اور جوڑتے، کیا بات ہوتی؟ ہم جو انسانوں کے پاور شو سے متاثر ہوتے ہیں اگر شو آف سپریم پاور کو اپنے ذہن میں رکھتے اور عبرت پکڑتے تو کیا ہوتا؟ وہ سپریم پاور جس کے ایک جھٹکے سے بلند و بالا عمارتیں ملبہ بن جاتی ہیں، برسوں سے دوست پانی دشمنی پر اتر آئے تو سب بہا کر لے جاتا ہے۔ آتش فشاں کا لاوا ہو یا گلیشیئر، ہر شے کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ان سارے شو آف سپریم پاور کو دیکھنے کے باوجود ہم کن لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں؟ عجیب و غریب نعرے، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹمی طاقت حاصل کریں گے۔ اس نعرے سے بہت پہلے
ہمیں ایک اور نعرہ لگانا چاہیے تھا. اگر ہم عقل و فہم سے عاری نہ ہوتے تو بہت پہلے ہمیں کہنا چاہیے تھا ہم گھاس کھا لیں گے, ہم جان بھی دے دیں گے, لیکن ہم نظام اسلام کا لے کر آئیں گے. آج ہم ایٹمی طاقت حاصل کر چکے ہیں, لیکن اس ایٹمی طاقت کو کب اور کہاں استعمال کرنا ہے یہ فراست رکھنے والا کوئی مرد مومن ڈھونڈے سے نہیں مل رہا. کاش ہم نے اپنا رخ انسانوں کی بجائے رب ذوالجلال کی طرف رکھا ہوتا, تو آج ہم کسی اور طاقت کے محتاج نہ ہوتے. وہ رب جو ہاتھیوں کے لشکر پر معصوم ابابیلوں کی پھینکی ہوئی کنکریوں سے تباہی لا سکتا ہے, اس کے ماننے والوں کو کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے بھی سب طاقتیں چاہے ایٹمی ہوں یا غیر ایٹمی اللہ ہی عطا کرتا ہے. آئیے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور گزارش کرتے ہیں جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے, اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. اللہ حافظ.